الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام محترم اساتذہ کرام اور میرے بزم منان کے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، مجھے آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت ملی ہے وہ ہے عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سامعین محترم، میرے پاک پیغمبر کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار میرے پاک پیغمبر نے اپنے یاروں کے بارے میں فرمایا، جس کی مفہوم علماء کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آج کوئی بھی چیئر پر بیٹھ کر کالا کوٹ پہن کر صحابہ کرام کی عزت پر بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ صرف 4 باقی ہیں، باقی سب سارے کے سارے مرتد ہو چکے ہیں. نہیں کائنات کے لوگوں، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے. اگر ایمان نہیں تھا تو بتا حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت سمیرہ کے آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت بلال جتنے ہوئے انگاروں پر کیسے احد احد کا نعرہ لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو اپنا سب کچھ پیغمبر پر کیسے قربان کر دیے؟ نہیں کائنات کے لوگوں، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والے نہیں تھے. وہ تاریخ کی بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں پورا صحابی نے یوں کیا، تاریخ میں پورا صحابی نے یوں کیا، پورا صحابی کے بارے میں یوں آیا. میں کہتا ہوں اگر وہ تاریخ میرے پاک پیغمبر کی یاروں کی تعریف کرے تو پھر میں ایسے تاریخ کو سینے سے لگاتا ہوں، لیکن اگر وہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے، سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کرے، سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرے تو پھر میں ایسے تاریخ کو جھوٹے کی نوک پر رکھتا ہوں. میں نہیں مانتا ایسے تاریخ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو نہ مانے. میں نہیں مانتا ایسے تاریخ کو جو سیدنا فاروق اعظم کو نہ مانے. میں نہیں مانتا ایسے تاریخ کو جو سیدنا عثمان غنی کو نہ مانے. میرے پاک پروردگار نے میرے نبی کی یاروں کی تعریف خود اپنے قرآن میں کی ہے. آئیے پڑھیے قرآن، 1 آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 750 آیات کے اندر میرے پاک پیغمبر کی یاروں کی تعریف آئی ہے. اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم الصادقون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، التائبون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، العابدون صحابہ. میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے وفادار
کرا دیا. ہاں ہاں یہی تو وہ صحابہ ہے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو منہدم کر دیے. ہاں ہاں یہی تو وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے ایمان والو تم ان اصحاب میں سے جن کا پیچھا کرو گے, جن کے پیچھے چلو گے, اگر تم سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے چلو گے, سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے چلو گے, سیدنا عثمان غنی کے پیچھے چلو گے, تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اے ایمان والو فقد اہتدوا, تم ہدایت پاؤ گے, تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے میں شوق سے نام صحابہ کا کر چرچے عام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچے عام صحابہ کا, اگر طلب ہے تم کو جنت کی تو پڑھنا نام صحابہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.